خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 12واں باب پہلی 8 آیات۔ ابن انسان سبت کا مالک۔ اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں سے جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بھوکے تھے اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ جب فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا، دیکھ، تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا جو داؤد نے کیا جب وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں، جن کا کھانا اسے اور اس کے ساتھیوں کو روا نہ تھا، مگر فقط کاہنوں کو۔ اور کیا تم نے تورات میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کو پاک نہیں رکھتے تو بھی بے قصور رہتے ہیں؟ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، تو تم بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ، جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شفقت بھرا پرفضل ہاتھ ہم سب پر، ہمارے پیارے ملک پاکستان پر اور کل عالمگیر کلیسیا پر ہمیشہ بڑھا رہے، آمین۔ آج کے انجیلی اقتباس کا موضوع ابن انسان سبت کا مالک۔ مرکزی آیت نمبر 8، کیونکہ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ عزیز مومنین، جیسا کہ آج کے انجیلی اقتباس میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں کے ہمراہ کھیتوں میں سے جا رہے تھے اور اس کے شاگرد بھوکے تھے۔ عزیزو، آئیں آج اس بات پر غور کریں کہ مسیح یسوع کس قدر پرجوش تھے، یعنی وہ اور ان کے شاگرد اپنے بھیجے ہوئے مقصد اور مشن پر کس قدر فوکس کر رہے تھے، حتیٰ کہ اتنے ڈٹرمن تھے کہ وہ سبت کے روز بھی اپنے مشن پر رواں دواں تھے۔ اور عزیزو، یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ یہ مشن کوئی انسانی یا زمینی نوعیت کا ہرگز نہ تھا، بلکہ انتہائی مقدم تھا، جس میں کہ وہ دن رات، دھوپ گرمی، بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر وہ آسمان کی بادشاہت کو اس دنیا میں پھیلاتے رہنے کے مشن پر رواں دواں تھے۔ اور آسمانی شہزادہ جس کے دم سے سب کچھ قائم و دائم ہے، وہ تو خود ہی ان کے ساتھ، ان کے ہمراہ تھا، تو بھلا وہ سارے قاعدے قوانین کس کام کے جن کے وسیلہ سے وہ اس کو پہچان ہی نہ سکے۔ عزیزو، در حقیقت خداوند یسوع المسیح کے ساتھ رہنے والے ان کے شاگرد اس وقت کے لحاظ سے نہ تو کوئی زیادہ پڑھے لکھے تھے، نہ ہی عالم فاضل تھے، بلکہ مسیح نے ارادتاً انہیں عام لوگوں میں سے منتخب کیا تاکہ وہ بڑے بڑے شرع کے عالموں کے لیے ایک نمونہ ٹھہر سکیں۔ اس لیے فقیہ اور فریسی مسیح یسوع اور ان کے شاگردوں پر نکتہ چینی اور الزام تراشی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ یہاں شاگردوں کا بالیں توڑ کر کھانا ان کے نزدیک سبت کے حکم کی حکم عدولی کرنا ہے، جس کی وضاحت مسیح یسوع ایک بہترین مثال سے
انہیں سمجھاتے ہیں کہ کیا جب داؤد بادشاہ اور ان کے شاگرد اور ان کے ساتھی بھوکے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نذر کی وہ روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا کسی اور کو روا نہ تھا، مگر جان سبت سے بڑھ کر ہے، اور کسی بھی قانون کی عملداری تو اس کی روح اور نیت کو سمجھتے ہوئے رد و بدل کا شکار ہو سکتی ہے، اور یہاں وہ خود ہی موجود ہے جو سبت کا مالک ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں عزیزو، آج کے اس انجیلی بیان کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر دھیان و گیان کرتے ہوئے خداوند سے فضل مانگیں کہ ہمارا پیارا خدا ہمیں لفظوں کی نہیں بلکہ لفظوں میں چھپی ہوئی گہری سچائی اور اس کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم مسیح کی تعلیم کو ان کے اپنے دل کے مطابق سمجھ سکیں اور بابرکت ٹھہریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔